السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی عرفان اللہ صاحب پٹھان ہیں جو کہ پختون ہیں، ان کا میں نے بیان سنا کہ مغرب کی نماز سے پہلے اور مغرب کی اذان کے بعد، یعنی نماز اور اذان کے درمیان جو ہے دو نفل ادا کرنا کیسا ہے۔ تو انہوں نے پھرا گھما کے مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، تو ان کو چاہیے دو ٹوک بات کریں، دلیل سے بات کریں، پھرا گھما کے یہی بات کہ یہ مباح ہے، یہ یوں ہے، ہمارے نزدیک یوں ہے۔ یار حدیثیں بھی بانٹ دی گئیں، یہ ہمارے نزدیک، یہ اہل حدیثوں کے نزدیک، یہ بریلویوں کے نزدیک، یہ حنبلیوں کے نزدیک، یہ شافعیوں کے نزدیک، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آخر میں بتلایا کہ کچھ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، کچھ نے نہیں کیا۔ آپ نے نہ ان کو منع فرمایا نہ ان کو منع فرمایا، تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہی بات آپ پہلے بھی کہہ سکتے تھے۔ مفتی عرفان اللہ صاحب، مختصر سی بات، مختصر سی گفتگو یہ ہے کہ بھائی حدیث سے ثابت ہے، اگر کوئی بندہ مسجد میں آ کر، ٹائم بھی ہے، امام بھی ابھی تک نہیں پہنچا، گھر میں ہے یا حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، تو اذان دے کر فوراً جو ہے 2 رکعت نوافل ادا کر سکتا ہے۔ یہ دو ٹوک بات تھی کہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ متواترہ سنت نہیں ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے معمول نہیں بنایا، لیکن کبھی کبھار جو ہے پڑھ لیتے، یا پھر کچھ صحابہ کرام کا معمول تھا، پڑھتے تھے۔ سنت ہے دراصل ایسی لمبی بات کرنا، گفتگو کرنا کہ احناف کے نزدیک جو ہے، احناف جمہور کے نزدیک جو ہے یہ مباح ہے، یہ تاخیر ہو جائے گی مغرب نماز کو، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ مغرب کی نماز کو تعجیل دی جائے، تعجل، کہ اس کی جلدی کی جائے، فوراً جو ہے مغرب کی اذان ہو، فوراً جو ہے۔ پھر یہاں یہ بھی کہا کہ تھوڑا اذان کے بعد وقفہ بھی ہوتا تھا، تو وقفہ جو ہے، اس وقفے کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم 2 رکعت نفل جو ہیں وہ ادا کر لیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تنقید نہیں، اصلاح ہے۔ آج میں نے ان کا بیان سنا، اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہ بات بھی بہت خوبصورت کہی انہوں نے کہ جو پڑھتے ہیں ان کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، اگر ٹائم ہو تو خود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بالکل جو ہے کراس نہیں لگایا، کہ انہوں نے جو ہے بین اس بات کو رکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ نہ پڑھا جائے، اگر وقت ہو تو پڑھ لیں، اگر کوئی پڑھتے ہیں تو ان کو منع نہ کریں۔ بہت خوب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب مفتی عرفان اللہ صاحب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔